اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک آئی نیوز پروگرام اصلاح معاشرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد کمال ثانی چشتی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد تنویر قاسمی۔ ناظرین محترم، پروگرام اصلاح معاشرہ میں آج ہمارا عنوان ہے صدقہ کی اہمیت و فضیلت، اور اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ شاہد محمود عباسی صاحب، اور آج اس خوبصورت پروگرام میں حضور کی نعت سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عظیم مداح رسول جناب محترم حافظ محمد اکرم نقشبندی صاحب، اور آپ کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہر راولپنڈی کی ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم پیرزادہ قاضی معین الحق حقانی صاحب۔ میں اپنے تینوں معزز مہمانان گرامی کو اپنی جانب سے پبلک آئی نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہوں گا۔ ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہتر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، جس طرح آخرت میں فائدہ دینے والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا شریعت کو مطلوب ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی دنیاوی پریشانیوں اور الجھنوں کو دور کرنے پر بھی اجر و ثواب کی خوشخبری ہے۔ اسلام نے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کا حکم دیا ہے۔ اس کی برکت سے معاشرے کے مفلس اور نادار افراد اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات معاشرتی فوائد کے ساتھ ساتھ بیماریوں اور حادثات سے بچت کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوع کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اور سرکار کے فرمان کے مطابق جمعۃ المبارک ایک مومن کی عید کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج 14 اگست یعنی جشن آزادی کا دن بھی ہے۔ تو میں اپنی جانب سے، اپنے مہمانوں کی جانب سے پورے عالم اسلام کو، وہ اس لیے ثانی بھائی پورے عالم اسلام کو مبارکباد اس لیے قبلہ کہ وطن عزیز پاکستان وہ عظیم ملک ہے کہ جس کے آزاد ہونے پر صرف پاکستانیوں کو خوشی نہیں بلکہ ہر مسلمان پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں ان سبھی کو خوشی ہوتی ہے اس آزادی کی۔ تو میں تمام عالم اسلام کو اپنی جانب سے، پبلک آئی نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت حضور کے صدقے ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، ہماری افواج کو کفار پہ غلبہ عطا فرمائے اور ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو ناظرین محترم، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا عظیم مداح رسول محترم حافظ محمد اکرم نقشبندی صاحب سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا، اور زمینوں
زمینوں آسماں کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا، اور ٹھکانہ ہر جگہ سمجھتے ہیں تیرا جہاں والے، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، اور جہاں میں رنگ بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے، نہ کوئی ہم سفر تیرا، نہ کوئی کارواں تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا۔ اکرم نقشبندی صاحب حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، پروگرام کے آج کے عنوان کی طرف بڑھتے ہوئے، یعنی صدقہ کی اہمیت و فضیلت کے عنوان پر گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب محترم عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ شاہد محمود عباسی صاحب سے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ کی اہمیت و فضیلت پر بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومما رزقناہم ينفقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے میں برادری اصغر جناب عظیم نقیب محفل بھائی محمد تنویر قاسمی اور عظیم مداح رسول جناب کمال لاسانی چشتی صاحب اور بالخصوص پبلک آئی نیوز چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اصلاح معاشرہ سے اصلاح معاشرہ کے لیے سارا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا ہر دو حضرات کو اور پبلک آئی نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو یہ مشن لے کر چلے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت و ترقی عطا فرمائے۔ جناب قاسمی صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے صدقے کے بارے میں، تو قرآن کے ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سب سے پہلے ہم صدقہ کا معنی دیکھتے ہیں کہ صدقہ کا معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم قرآن احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں صدقے کے بارے میں تھوڑا سا ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ۔ وہ چیز جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ۔ سبحان اللہ۔ چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے وہ بکرا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے حلال جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ کہتے ہیں۔ اب دوسرا اس میں جو اہم سوال آتا ہے کہ
صدقہ سب سے پہلے دیا کس کو جائے؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، پھر اس کے بعد یتیموں کا، پھر اس کے بعد غریبوں کا، پھر اس کے بعد مسافروں کا، پھر اس کے بعد لاچاری سوال کرنے والوں کا، یعنی کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، یہ جو روز روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں، یہ نہیں، یہ پھر اس کے بعد قیدیوں کا، پھر قیدیوں سے مراد قیدیوں کو آزاد کرانا، پھر غلاموں کا یعنی غلاموں کو آزاد کرانا. یہ سورہ بقرہ میں ترتیب بتائی گئی ہے. سبحان اللہ ماشاء پھر اللہ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور کچھ دیر بیٹھے، پھر عجلت میں اٹھے یعنی جلدی میں اٹھے اور ہمارے کندھوں سے مطلب ٹاپتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی ازواج کے حجرے میں چلے گئے، کسی زوجہ کے حجرے میں چلے گئے. ہمیں ایک تشویش ظاہر ہوئی کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور ہمارے چہرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا کہ کوئی ان کا سوال ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میں نماز سے عصر پڑھا کے فارغ ہوا، دعا مانگ لی، پھر تھوڑی دیر بیٹھے آپ تو کہنے لگے میرے ذہن میں آیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے، ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے، وہ میں نے خیرات نہیں کی، یہ وہ نے صدقہ نہیں کیا، میں نے خیرات اور صدقہ نہیں کیا. تو میں فوراً اٹھا اور ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ کو میں نے کہا کہ جو صحابی رسول ہیں حضرت عقبہ وہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کہ یہ نہ ہو کہ ادھر بندہ مر جائے اور سونے کی ڈلی وہیں پڑی رہے، اور کل بروز قیامت مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اب اس میں ایک نقطہ آتا ہے، عموماً اس میں جو عشق کی بات آتی ہے نا، یہ جو اگلی بات کی گئی ہے نا مجھ سے، تو اس میں اصلاح معاشرہ ہے، حضور سے نہیں سنبھال ہو سکتا. ایک بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی عاجزی انکساری کر رہے ہیں کہ بھئی میرا جو رتبہ ہے وہ یہ ہے والا سوفا یوتی کا ربو کا کیا بات ہے، جو میرا رتبہ ہے وہ سما لنا فتدلہ فکانا کا بقوسین او ادنا. میں اتنے رتبے پر ہونے کے باوجود سب کا خیرات ترک نہیں کر رہا تو تم کیوں ترک کر رہا؟ یہ حضور کا عمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ قبلہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے، جی جلدی کریں، ایسے کاموں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے کہ آج کریں گے کل کریں گے 2 دن بعد کریں گے. شاید کہ ہم جو کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ابھی اسی وقت کسی دوسرے کو اس کی اشد ضرورت ہے. اس لیے ناظرین محترم جتنا ہو سکے اس کام میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم بڑھتے ہیں پروگرام کو مزید آگے لے جانے کے لیے، اور میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان عظیم مداح رسول محترم حافظ محمد اکرم نقشبندی صاحب آپ سے کہ آپ ہمارے دلوں کو سرکار کی نعت سے منور فرمائیں. بسم اللہ. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پنجابی کا ایک سلام آپ کی سماعتوں کی نظر. مدنی مدینے دی مدنی مدینے دی ہر چیز نرالی جیڑی چیز دا ذکر کراں جیڑی چیز دا ذکر کراں او ویکھن والی ودوہا مکھڑا واللیل دیاں زلفاں واللیل دیاں زلفاں منڈ کملی کالی
चीज निशानी पर एक गुंबद खजराए, एक गुंबद खजराए तुझे रोज़े दी जाली। सानी भैया मैं शेर पेश करूंगा, आपका भी जी चाहेगा कि मैं साथ पढ़ूं। सोने दिया गलियां ने हाथ मेरे का साए, मंगता मैं उदे दरदा, मंगता मैं उदे दरदा जेड़ा जगदा वाली। हम सब मंगते वही के, मंगता मैं उदे दरदा जेड़ा जगदा वाली। इरशाद दे बल्ले बस एक नजर करम होवे, सरकार तुसां दे, सरकार तुसां दे दरदाए सवाली। बस मदनी दे मदीने दी हर चीज निराली। माशाल्लाह नक्शबंदी साहब, पंजाबी कलाम मदनी दे मदीने दी हर चीज़ निराली है। और इसी उन्वान पे एक सराइकी शायर ने लिखा कि कायनात दे जर्रे जर्रे दा पहुंच वेंदा है हाल मदीने विच। कायनात दे जर्रे जर्रे दा पहुंच वेंदा है हाल मदीने विच। गरीब फकीर मस्कीने दी ये वखरी हाल मदीने। क्या बात है। गरीब फकीर मस्कीने दी ये वखरी हाल मदीने विच। असां दर दर ते ढेड़े क्यों खाई, साडा हेल इकबाल मदीने विच। और जिहदी किदाई जफर ना गाल बने उहदी बन वेंदी है गाल। जिहदी किदाई जफर ना गाल बने उहदी बन वेंदी है गाल मदीने विच। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत पंजाबी के अशार पेश कर रहे थे। और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाबे हाफिज़ मोहम्मद अकरम नक्शबंदी साहब भी पंजाबी का बड़ा खूबसूरत और दर्द भरा कलाम पेश कर रहे थे। बढ़ते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान जिगर गोशा है शेखुल हदीस व तफसीर मेरी मुराद पीरज़ादा मोइनुल हक हक़ानी साहब की खिदमत में। पीर साहब, आप सदक़े के बारे में क्या बयान करना चाहेंगे? नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल सदक़ु रद्दुल बला, सदका बलाओं को रद्द करता है। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका दो चाहे एक खजूर ही दो, ठीक है। सदके की कोई अहमियत नहीं कि आपने कितना देना है, आपने बकरा देना है, आपने अंडा देना है, आपने मुर्गी देनी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये भी इरशाद फरमाया कि सदका अपनी हैसियत के मुताबिक दो। ये नहीं कि आपकी हैसियत 100 रुपए की है तो आप 10 रुपए सदका कर रहे हो। सदका अपनी हैसियत के मुताबिक दो। सदका देने से आपकी बलाएं, मुसीबतें, परेशानियाँ, हर बला सदके से आपकी टल जाती है। बल्कि एक जगह मेरे करीम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने भी इरशाद फरमाया कि सदका आप सुबह के टाइम पे दें। जब आप रोज़गार के लिए निकलें या अपने कामों के लिए निकलें तो आप उस टाइम फजर के टाइम सदका करें। उसमें आपका सारा दिन बला और बुराई और ऐसी चीज़ों से महफूज रहेंगे। उसके साथ साथ आपकी हर दुआ भी उस दिन कबूल होगी, ठीक है। और मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कि सदका दो, लेकिन सदका ज़रूरी नहीं कि मालो जान देना ही सदका है, पैसा देना ही सदका है। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो मुसलमान भाई आपस में खुश इखलाकी से एक दूसरे से मुसाफा कर लें तो वो भी सदका जारी। इससे ये बात की अहमियत उजागर होती है कि पैसा ही सदका नहीं, ये एक मुस्कुराहट भी इंसान के लिए सदके से कम नहीं। लेकिन हम लोग आजकल इस
इस दौर के फितनों से इतने दूर चले जा चुके हैं कि हम लोग एक दूसरे से मुस्कुराहट भी बांटना गवारा नहीं करते। लेकिन आप करीम आका की हदीस को फॉलो करें या उस पर अमल पैरा हों तो आपको ये बात आसानी से वाज़ेह होगी कि आप एक दूसरे से मिलें तो ये भी सदका है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आप इतना बड़ा सदका दें या फ़लाँ दिन दें तो फ़लाँ दिन ना दें, ठीक है। देखें ना, मेरे मौला अली ने फरमाया कि सुबह फजर के टाइम जब आप सदका देंगे, आप अपने रोज़गार के लिए निकलेंगे, किसी काम के लिए निकलेंगे, तो मेरा रब करीम आपकी मदद फरमाएगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी। इसलिए सदका देना ये बहुत ज़रूरी भी है और अहमियत का हामिल है कि आप लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने मामूल के मुताबिक जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक आप सदका दें, सदका जारिया करें, एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिलें, ये भी सदका। मैं काजी साहब की बात को, जो आपने हज़रत अली का कौल पढ़ा है, बहुत प्यारा कौल पढ़ा है, इस पे बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज़रत अली का कौल आपने पढ़ा ना, उस पर ये हदीस है हज़रत अली के आका करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, सुबह के वक्त दो फरिश्तों का नज़ूल होता है, ठीक है, और वो दुआ करते हैं। एक ये दुआ करता है कि या अल्लाह जिसने सदका दिया, अल्लाह इसको इसका नेमुल बदल अता फरमा। और दूसरा ये दुआ करता है, या अल्लाह जिसने माल को रोक के रखा उसका माल जाया फरमा। ये जो हजरत अली का कौल आपने हजरत पेश किया, बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। और जो आपने एक और बड़ी कमाल हदीस आपने बात करते हुए कही कि जरूरी नहीं कि पैसों से सदका हो, जरूरी नहीं कि बकरा हो, जरूरी नहीं कि बैड़ा हो, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है अल्लाह नीयतों को देखता है। अल्लाह नीयतों को देखता है। अगर आपने 1 रुपया यूं करके सदका दिया कि मौला मेरी यही तौफीक और तू जानता है, तो वो उस करोड़ रुपए से बेहतर है जो यूं करके सेल्फियां बनाकर जी फेसबुक पर लगाकर और गरीब की तजलील करके वो जो 1 रुपया छुप छुपा कर दिया गया कि इस हाथ ये हाथ दे और इस हाथ को खबर ना हो, तो वो मैं समझता हूं कि वो 1 रुपया सबसे बेहतर है। अब दूसरी भी हदीस समाअत फरमा लें कि एक हमारे चाहने वाले थे बैरून मुल्क, तो उन्होंने कॉल की एक दफ़ा मुझे कहने लगे जी कि बड़ी परेशानियां। तो मैंने उनको कहा जी जैसा काजी साहब ने फरमाया कि सदका तमाम बलाओं को टाल देता है कि हजूर की हदीस, तो मैंने उनको कहा सदका दें। कहने लगे हजरत यहाँ यूरोप है, यहाँ किसको दें, यहाँ तो कोई भी सदका लेने वाला नहीं, यहाँ पिछले जो है वो कर लेंगे। तो मैंने कहा जी इस तरह करें कि रास्ते में कोई पत्थर नजर आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आका करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि रास्ते से इतने 360 जोड़ हैं, इसका सदका दिया करो। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे पास तो इतना नहीं है। तो आपने फरमाया कि आप रास्ते से पत्थर हटा दो तो आपका ये सदका हो जाएगा। वो आगे से मुझे कहने लगा जी वहां तो पत्थर भी नहीं है, सफाई इतनी ज्यादा क्या करें। अब हमारे पास तो कोई ना मतलब कि सदका लेने वाला है ना कोई पत्थर है, अब करें क्या, जिससे तकलीफ दे चीज हो तो वो हटाई जाए। तो मैंने कहा इस पर भी हजूर सल्लल्लाहु का फरमान है। वो क्या कि आका करीम अलैहि ने फरमाया कि सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कह देना भी सदका। मैंने कहा ये तो पढ़ सकते हो, कहते जी ये पढ़ सकते, मैं कहा ये भी सदका। यानी जो लोग ये कहते हैं जी या ये सोच के बैठे होते हैं कि यार हमारे पास तो ना इतना माल है ना दौलत है, हम तो उस फहरिस्त में आ ही नहीं सकते। कुछ लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि हम तो सदका कैसे रोजाना दें, हमारे तो अपने अखराजात भी पूरे नहीं होते। जी जी बिल्कुल। जैसे पीरजादा साहब अभी फरमा रहे थे 1 रुपया ही सही, 1 रुपया ही, चलो वो भी नहीं तो मुस्कुरा देना ही, चलो वो भी नहीं तो अपने किसी भाई से प्यार से बात कर लेना, बगलगीर हो जाना, वो भी सदका है बेशक। तो हुजूर मैं एक और आपको बात सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाह। एक नबी थे, ठीक है जी, उनकी तरफ यही आई कि तुम्हारी उम्मत में 2 मियाँ बीवी हैं, उनसे जाकर पूछो कि गुर्बत तुमने जवानी में लेनी है या बुढ़ापे में लेनी है, एक। दूसरा अमीरी जवानी में लेनी है या गरीबी में लेनी है। अब बड़ी खास वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ठीक है जी। अब नबी उनके पास चले गए और वो कितने खुश नसीब जोड़ा होगा जिसका पैगाम नबी, अल्लाह का पैगाम नबी लेकर उनके पास, सुभान अल्लाह, ठीक है ना जी। अब जब गए उनके पास
تو اس کا خامن کو کہنے لگی، اس کے خامن کو کہنے، بیوی کو جو جوڑا تھا اس کو خامن کو کہنے لگے کہ بھئی یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم نے امیری جوانی میں لینی ہے یا بڑھاپے میں لینی ہے، غریبی جوانی میں لینی ہے یا بڑھاپے میں لینی ہے۔ اس نے کہا 2 منٹ ٹھہرے جی، میں ذرا اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ وہ بیوی کے پاس گیا، اس نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہو ہم نے امیری لینی ہے جوانی میں اور غریبی لینی ہے بڑھاپے میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ گیا، اس نے کہا جی ہمیں امیری چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کو کہا کہ بھئی یہ امیری مانگ رہے، یہ امیری مانگ رہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اب جہاں وہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایگزامپل جہاں وہ 100 کماتا تھا اس نے 200 کمانا شروع کر دیا، جہاں 200 کماتا تھا وہاں 400 کمانا، مطلب برکت شروع ہو گئی۔ اب جب پہلے دن کما کے لایا، اس کی زوجہ کہتی ہے کہ کتنے کما کے لائے ہیں؟ کہنے لگے جی 200۔ کہتے پہلے کتنا کماتے تھے؟ کہتے 100۔ کہتے ہیں یہ 100 ایک سائڈ بھی کریں، جو 100 فالتو ہے وہ مجھے دے دیں۔ کہتے اس کا کیا کرنا ہے؟ کہتے اس کے اللہ کے نام کا لنگر پکانا ہے اور غریبوں میں غریبوں میں تقسیم کیا۔ اب دوسرے دن 400 تھا، 100 انہوں نے اپنا جو تھا وہ ادھر ہی رکھا، 300 کا لنگر پکا دیا۔ پھر بڑھتے گیا، بڑھتا گیا۔ کچھ عرصے بعد، مطلب کہ 10 20 30 سال بعد اللہ کے پیغمبر کا پھر وہاں سے گزر ہوا۔ ان کو ذہن میں آیا کہ بھئی ادھر تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا، چلے دیکھتے ہیں۔ وہ اس وقت تو بالکل غربت کی حالت میں ہوں گے، ذرا دیکھتے ہو صحیح۔ جب گئے نا تو دیکھا آگے تو وہ تو بڑے مطلب عیش و عشرت کے ساتھ رہے تھے۔ ان کا اب تو تمہارا غریبی کا دور تھا، یہ کس طرح تم امیر ہو گئے؟ تو پھر اللہ رب العزت کی وحی ان کی طرف آئی، کہا کہ اے میرے نبی جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں کبھی اس کو غریب نہیں کرتا۔ آج دیکھیں داتا سرکار کا لنگر چل رہا ہے، آج دیکھیں بری سرکار کا لنگر چل رہا ہے، آج دیکھیں خواجہ قاسم موری سرکار کا لنگر چل رہا ہے، آج دیکھیں گولڈے شریف کا لنگر چل رہا ہے، آج دیکھیں جتنی خانقاہیں بڑی بڑی ہیں ان کے لنگر چل رہے ہیں، ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں 1 دو گے اللہ 10 دے گا، اللہ کی راہ میں 2 دو گے اللہ 20 دے گا۔ اب اللہ کے ولیوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا اور وہ اتنا کھانا کھلایا کہ ان کے بینک بیلنس اللہ کے بینک میں اتنا زیادہ ہو گیا وہ پورے رہتی دنیا تک ختم نہیں۔ ناظرین محترم، یہاں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو احباب اپنی غریبی کا شکوہ کرتے ہیں وہ اگر 1 روپیہ بھی نکالیں تو پھر یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں، جب میرے حضور نے ارشاد فرما دیا کہ مال بڑھے گا تو پھر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً بڑھے گا۔ اور جب سرکار کی بات چھڑی پھر حضور کے دیوانے تشریف فرما تھے، انہوں نے اپنا رنگ جما دیا۔ کیا بات! اور اللہ کے ولیوں کو ماننے والے جہاں بیٹھے ہوں وہاں اپنا ان کا نظام ہوتا ہے۔ بے شک اور ایک سما ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بڑھیں گے نقشبندی صاحب آپ کی جانب، اور مجھے یہاں پہ بات یاد آ گئی نصیر ملت کی۔ آپ فرماتے ہیں چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونوں مقام، کیا بات ہے! پڑھیے درود چھوڑیے سود و زیاں کی بات، اور آتی ہے یوں لبوں پر شہ انس و جاں کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور آسمان کی بات، روداد غم بیاں کیے جا رہا ہوں میں، وہ سن رہے ہیں میرے دل بے زباں کی بات، اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا۔ آپ صاحب جو کلام آپ نے پڑھا، شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، تم نے نصیر ہم کو سنا دی کہاں کی بات، کیا بات ہے! تم نے نصیر ہم کو سنا دی کہاں کی بات۔ کیا بات! حضور ایک کو مزید آپ کلام پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اللہ شاعر نے، اور یہاں آپ یقین کریں کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جب میں خود بھی پڑھتا ہوں تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ پڑھوں بھی اور خود بھی سبحان اللہ کہ جھکتی ہے سب خدائی، جھکتی ہے سب خدائی قدم مصطفیٰ، جھکتی ہے سب خدائی قدم مصطفیٰ میں، کرتے ہیں شاگردائی، کرتے شاگردائی قدم مصطفیٰ میں، بھیجا بغیر
जहां में, अरे जिसको भी मौत आई, जिसको भी मौत आई, कदम मुस्तफा में, और पहुंचा कभी तो मैं भी, इंशाअल्लाह पहुंचा कभी तो मैं भी सरकार की गली में, बांटूंगा मैं मिठाई, बांटूंगा मैं मिठाई, कदम मुस्तफा में, और पाया उरूज उसने मुमताज हो गया वो, कौन जिसको हुई रसाई, जिसको हुई रसाई, कदम मुस्तफा में, मंगते भी मुस्तफा ने सुल्तान बना दिए, क्योंकि बढ़ती है औलियाई, बढ़ती है औलियाई, कदम मुस्तफा में। ये शेर जो है ना तनवीर भाई और मेरे प्यारे शहजादे कमाल सानी साहब, मैं चाहता हूं हम सब हुजूर के सुना। तो सानी भाई जब मैं अंतरा पढ़ा उससे अगला शेर आपने मेरे साथ पढ़ना है। मैं क्या बताऊं कैसे सरकार ने नवाजा, मैं क्या बताऊं कैसे सरकार ने नवाजा, थी नात जब सुनाई, थी नात जब सुनाई, कदम मुस्तफा में। और मक्ता भी सुनेंगे चूंकि टाइम नहीं है लेकिन जरूर आएगा। शहर नबी अजमल मुझको जो मौत आए, फिर रख देना चार पाई, रख देना चार पाई, कदम मुस्तफा में। रख देना चारपाई, कदम है मुस्तफा। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि जुम्मतुल मुबारक का वक्त करीब होता जा रहा है नमाज का, तो आखिरी सवाल हजरत साहब से और आखिर में एक मनकबत होगी, चूँकि हुजूर की आल की मनकबत होने के बगैर अपना गुजारा ही नहीं। तो मैं किबला हजरत साहब आपकी तरफ बढ़ूँगा, आपसे गुजारिश करनी है। अभी हालात हाजरा पे अगर गौर किया जाए तो देखा ये जाता है काजी साहब के सदका देने वाले सदका तो देते हैं, लेकिन अपने घर में या अपने ख़ानदान में उनकी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। बाहर कहीं दूर दराज से कोई आया, किसी दोस्त ने कह दिया फलां मेरे दोस्त हैं, वो बड़े गरीब हैं, वहाँ जाके दे आए, चूँकि दोस्त की सिफारिश आई थी, वहाँ दूसरी जगह दे आए। लेकिन अपने घर में या अपने करीबी रिश्तेदारों में उनके ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो उसके ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं, लेकिन वहाँ सदका नहीं दिया जाता। मैं हज़रत साहब आपसे ही गुजारिश करूँगा कि सदका देने में पहला हक़ किसका है, शरई एतबार से इसके इस हवाले से हमें क्या हुक्म दिया गया? जी कासमी साहब, पहले मैं आज कर चुका हूँ कि सूरह बकरा की रोशनी में रिश्तेदारों का पहले हक़ है। हम अपनी ज़ुबान में पहले कहते हैं कि पहले खेश बाद दरवेश। अरे वाह, अब ये मतलब बुजुर्गों का ये जुमला है। जी। तो पहले अपना देखा जाता है कि अपने ख़ानदान में कोई है तो नहीं ऐसा, बिल्कुल। फिर उसके बाद आगे बाहर निकलना पड़ता है। तो अब मैं एक साबका जो हमारी गुफ्तगू थी
جی جی اس میں ایک بات ایڈ کر کے تو پھر میں حدیث نبویہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتا ہوں. میں ایک بزرگ کے پاس حضرت بیٹھا ہوا تھا, بسم اللہ بسم اللہ. تو انہوں نے ایک بڑی خاص بات کی, جی جی جو آپ نے بات کی نا کہ کچھ مفلس ہوتے ہیں تو وہ صدقہ نہیں کرتے. جی جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ہاں. تو اس کے سلسلے میں یہ بزرگ کا ایک قول میں پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ان کے بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی. ان کا جی جب میرے پیسے ختم ہونے شروع ہوتے ہیں نا, یعنی مطلب کہ بالکل میرا سمجھیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ بیلنس اینڈ اینڈ ہو جاتا ارے واہ واہ. تو میں اپنا والٹ نکالتا ہے. ہوں, ارے اس میں 100 روپیہ ہو, 50 روپے ہوں, 30 روپے ہوں, 20 روپے ہوں, مطلب جو انہوں نے عدد گنے, جی جی 100 سے نیچے نیچے 100, کہتے ہیں وہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. میرا والٹ خالی ہو جاتا ہے ہائے ہائے ہائے. اور میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں مولا جو میرے پاس تھا وہ میں نے تجھے دے دیا. ہائے ہائے. میں تو ہو گیا ہوں خالی, تو خالی نہیں ہے, ہائے. تو خالی نہیں ہے. بے شک. کہتے ہیں کہ اللہ سونا اتنی غیب سے مدد فرما دیتا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے پیسے کہاں سے کیا آتے بات ہے, کیا بات تو ہے. کامل یقین کے ساتھ, یہ ایک ہے نا جی, بالکل بالکل. کامل یقین کے ساتھ اللہ پر توکل رکھ کر جب آپ صدقہ کریں گے نا, اللہ آپ کو غیب سے اتنی امداد کرے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. کیا بات. اور اگر آپ کے مثال کے طور پر غیبی امداد سے مراد ادھر یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے, بالکل بے شک, بے شک. اتنی برکت ڈالے گا, وہی 100 روپیہ آپ کہیں گے یہ تو لاکھوں روپے کے برابر ہو گیا, بالکل ایسا. کیونکہ برکت تو اللہ نے ڈالنی ہے نا. تو جب آپ صدقہ کریں گے نا, غریب لوگ بھی صدقہ کریں گے نا, تو وہ اللہ سونا اس کے بدلے کئی گنا زیادہ آپ کو عطا فرما دے گا. بے شک. اگر نہیں تو کسی غریب کو کھانا کھلا دیں, آپ کھانا بھی گھر میں پکاتے ہیں, پانی پلا دیں, پانی تو سب کے گھر میں موجود ہے, ٹھیک ہے جی, پانی پلا دیں, یہ بھی ہو جائے گا. سب سے کم اگر یہ بھی نہیں ہے تو راستے سے پتھر ہٹا دیں, جو میں نے بتائی ہے, سے پڑھی. کیا بات ہے, کیا بات اب ہے. جو آپ کا سوال تھا وہ میں نے پہلے بھی سورہ بقرہ کی روشنی میں بتایا کہ سب سے پہلے رشتہ دار, سب سے پہلے رشتہ دار. تو بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کیونکہ میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا, وقت کم ہے, کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا وقت کم ہے, ہماری ڈیوریشن ہوتی ہے وقت کی, ٹائم کی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا سب سے بہترین مال وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو. سبحان اللہ. سب سے بہترین مال, یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر, سب سے جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر, کسی غریب کو دینے سے بھی بہتر, اور کسی مساکین کو بھی دینے سے بہتر. جو دینار تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہتر ہے, سب سے بہتر ہے. اب اس سے کیا مطلب آیا, یہ نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ نہیں کہ تم باہر لوگوں کو لاکھوں روپیہ دیتے رہو جی جی اور اپنے گھر میں فاقے ہوں, نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بے شک بے شک. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اسلام جو سا ہے وہ ہر کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر اسلام کو آپ ڈیپلی پڑھیں تو قاسمی بھائی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانور ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا, اس کے بھی رائٹ بتائے گئے کہ بھائی اس طرح کرنا ہے, اس کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا, چھری تیز کرنی ہے, پانی پلانا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ماں باپ کے رائٹس بتائے گئے, پھر بیوی کے رائٹس بتائے گئے, پھر بھائیوں کے رائٹس بتائے گئے, پھر انسانوں کے رائٹس بتائے گئے. مطلب کہ کوئی گوشہ اسلام نے چھوڑا ہی نہیں جس میں رائٹس نہ بتائے گئے ہوں. تو اسلام تو ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر انگریزوں کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے. جب ہم اسلام پر آنا شروع ہو گئے تو پھر وہی باہر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, وہی مدینے کا دور, وہی مکے کا دور کہ حضرت عمر فاروق زمین پہ کوڑا مارتے ہیں تو زلزلہ رک جاتا ہے, دریائے نیل میں آپ رکا ڈالتے ہیں تو پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے. وجہ کہ وہ انہوں نے کیوں, یہ سارا نظام تھا. تو اقبال, علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. تو یہ ہے سارا سلسلہ. بس میری آخری بات جو ہے میں مختصر ہی بیان کروں گا, یہ بخاری اور مشکات کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص صدقہ کرتا ہے, جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دی کہ جس طرح کوئی انسان بچڑے کی پرورش کرتا ہے اور بچڑا بڑھتا چلا جاتا ہے,
اس طرح وہ صدقہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اب جو چاہے رائی برابر صدقہ کرو چاہے پہاڑ برابر صدقہ کرو، اللہ سونا کی بارگاہ میں آج انکساری کے ساتھ کرو گے تو اللہ سونا اس کو قبول و مقبول فرمائے گا۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے، اور آج کا ہمارا عنوان صدقہ ہے، اور قبلہ سب سے بڑا صدقہ تو حضور کا صدقہ ہے، اللہ، اور یہ کائنات بھی حضور کا ہی صدقہ ہے۔ میرے ذہن میں مصرے آگے حسن شاہ صاحب کے، اللہ اکبر، ہمارے بڑے کرم فرما ہیں اور اکثر کلام لکھ کے عنایت فرما دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا صدقہ شہید کونین کا صدقہ۔ کونین کا صدقہ، کیا بات چونکہ ہے۔ منقبت اب آخر میں ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ اور آج میں یہ جی چاہ رہا ہے کہ کمال ثانی صاحب ہمارے میزبان بھی ہیں، لیکن اس میزبان ہونے سے بڑی بات ہے کہ حضور کے سلخان۔ میں آج یہ چاہوں گا کہ دو اشعار آپ سے منقبت مولا علی کے سنے جائیں، اور اس کی طرف آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا اختتام تو ہوتا ہی حضور کی یاد کی بات۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا صدقہ شاہ کونین کا صدقہ، پھر آل محمد میں حسنین کا صدقہ۔ اور حافظ صاحب آپ نے حضور کے نالین کا تذکرہ کیا، اللہ اکبر، صدقہ بھی ہے، حضور کے نالین کی بات بھی ہوئی اور حضور کی آل بھی، اور اسی میں سجدہ پاک کی بارگاہ بھی آ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا صدقہ شاہ کونین کا صدقہ، پھر آل محمد میں حسنین کا صدقہ، اور اے فاطمہ زہرا سنو یہ عرض حسن کی، لے دو ہمیں بابا سے نالین کا صدقہ۔ اے فاطمہ زہرا سنو یہ عرض حسن کی، لے دو ہمیں بابا سے نالین کا صدقہ۔ میں گزارش کروں گا ثانی صاحب آج آپ ہمیں منقبت مولا کائنات کے چند اشعار سنائیں۔ جی ضرور، بسم اللہ جی، بہت شکریہ قاسمی صاحب۔ میری یہ خوش قسمتی ہے ناظرین کہ آج ہمارے درمیان شہر راولپنڈی کا ایک بہت بڑا نام نعت کے حوالے سے اور آپ کے سامنے مجھے مولا کی بارگاہ میں اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ کلام لکھا ہے میرے استاد محترم آل نبی اولاد علی بلا پیر سید الطاف حسین شاہ کاظمی صاحب نے۔ میں دو شعر پیش کرتا ہوں۔ ہاں، زمانے کا سہارا کون؟ علی مولا، علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا، زمانے نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ علامہ صاحب مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں کہ منافق پہچان کرنی ہو کہ منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو تو کم مشکل نہیں کرنا کہ یہ لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اور علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل
یہ سہارا جو ہمارا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. بڑی طویل منقبت ہے اس کا کیا لکھتے ہیں, اور یہ عالمی سچائی ہے کہ نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں اللہ, کہ نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں اللہ. کیونکہ ہے جس گھر کا منارہ ہے علی مولا علی مولا, کہ جس گھر کا منارہ ہے علی مولا علی مولا. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے آخر میں یہی گزارش ہے, آج کا ہمارا عنوان تھا صدقہ, اور بہت ساری جانوں اور عزتوں کا صدقہ دے کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے. آج 14 اگست بھی ہے. آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آباء و اجداد, اپنے عزیز و اقارب اور بالخصوص مفلس اور نادار افراد کا خیال رکھیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین محترم, انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو نئے مہمان اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے پبلک آئی نیوز کی پوری ٹیم اور اپنے میزبان محمد تنویر قاسمی اور محمد کمال ثانی چشتی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.